عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا تھا صحابی رسول سے کہ آپ نے نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو پیغمبر ہوتا، لیکن چونکہ نبی الاسلام پہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام تو یہ پوری روایت میں تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی، آپ کو آدھی بتائے گی کہ یہ بیٹا بڑا ہوتا تو پیغمبر ہوتا، لہذا نبوت جاری ہے۔ اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بیٹا ان کا مرد تک نہیں پہنچے گا، ورنہ اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے نا تو حضور کا بیٹا بھی پیغمبر ہوگا۔ باقی آپ اس کا ترجمہ جو سیل آف دا پروفٹ کرتے ہیں نبوت کی مہر، بالکل درست ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ مفہوم تو بخاری مسلم میں ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور جتنے لوگ گزرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک اینٹ لگ جائے تو یہ پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ جب ایک اینٹ نبی الاسلام ہے تو پھر تو جگہ ہی کوئی باقی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ سیل آف دا پروفٹ کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے حضور کی مہر سے آئیں گے، نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں ہارون پیغمبر تھے نا؟ اگر امتی نبی بننے کا کوئی اہل تھا نا تو مولا علی علیہ السلام تھے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے پیچھے چھوڑا تو حضرت علی رو پڑے، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کو حضور کسی جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے۔ پھر دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ ہارون تو پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، سیدنا ہارون کو چھوڑ کے گئے اپنی جگہ امت کے اوپر، تو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں بچوں اور عورتوں کے اوپر اور معذوروں کے اوپر، یہ دل جوئی کے لیے۔ لیکن ساتھ بولا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی مولا علی جو ہارون کی مانند تھے، حضور خود بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کی جو نسبت ہے تو ہارون پیغمبر تھے نا، سب سے زیادہ اس امت میں کوئی اہل تھا نا پیغمبر بننے کا تو مولا علی ہوتے، لیکن آپ نے فرمایا تیری نسبت ہے میرے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اور آپ کہاں تک اس بات کے حق میں ہیں کہ انہیں بھی پاکستان میں مذہبی آزادی ہونی چاہیے؟ ہم سب سے پہلے تو آپ کو کہیں گے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح۔ آپ اپنے آپ کو عامدی مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ بھی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ ہم نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کو بھی پیغمبر کے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں، سوائے ایک ایکسیپشن کے، جو عیسیٰ ابن مریم کی ایکسیپشن آئی، اور وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں۔ آپ جس شخصیت کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں ان کی کتابوں میں آپ کو اتنے حوالہ جات دکھا سکتا ہوں، میں وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کروں گا جو اینٹی قادیانی لوگ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت پلانٹ ارتھ پہ صرف ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جو قادیانیوں کی پرسیکیوشن کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم علمی طریقے سے آپ کے عقائد کی خرابی آپ کے اوپر واضح کریں گے، آپ کی پرسیکیوشن کے ہم قائل نہیں ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، آپ جس شخصیت کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو باقی باتیں ہیں وہ تو الگ، میں علمی طور پر ان کی کتابوں میں غلط حوالے دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے احادیث غلط کوٹ کی ہوئی ہیں، جبکہ اوریجنل کتابیں احادیث کی موجود ہیں، ریفرنسز غلط کوٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ پیغمبر ہوتے تو اس طرح کی غلطی تو نہ کرتے۔ میں وہ بات نہیں کرتا کہ جی وہ فوت کہاں پہ ہوئے تھے یا ان کی فلاں کے ساتھ کوئی افیئر چل گیا تھا، اس قسم کے اعتراضات تو ہمارے نبی الاسلام کے بارے میں کافر بھی عجیب و غریب قسم کی جھوٹی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں، وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اصل ہمارا علمی اختلاف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں نبوت کلیم کی ہے جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میری ایک ویڈیو ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس بڑے لیول کا دھوکہ آپ کے ساتھ کیا گیا۔ باقی مذہبی آزادی، ظاہر ہے کہ مذہبی آزادی جب ہم عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو ہے، آپ کو بھی اس حد تک تو آزادی ہے کہ آپ کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ ہمارے جیلم شہر میں بھی میرے گھر سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سیکیورٹی ایشوز ضرور ہوتے ہیں لیکن انہوں نے لاک لگایا ہوتا ہے انٹرنل، وہ لاک کر کے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے دیکھ کے وہاں پہ اندر آنے دیتے ہیں۔ تو مذہبی آزادی اس حوالے سے تو ہونی چاہیے کہ لائف سٹیک پہ نہ لگے۔ آپ اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو مذہبی آزادی تو میں دیتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ آ کے آن لائن گفتگو کر لیں نا، آپ جس کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ فزیکلی نہ جائیں اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں۔ مثلا میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، جس میں نے قرآن حکیم سے، بخاری مسلم سے جو ریفرنسز پیش کیے ہیں اور علمی طریقے سے ایک مقدمہ سامنے رکھا ہے، اس مقدمے کا جواب دیں، اور وہ بھی جواب دیں کہ جو آدھی حدیثیں بتا کے گمراہ کیا گیا امت کو آپ کے بڑوں کی جانب سے،
تو مانے کہ انہوں نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے، اور علمی ڈبیٹ آن لائن آ کے آپ کریں، آن لائن آپ اسٹریم یارڈ ری اسٹریم کے ذریعے وہ کریں۔ میں تو اس چیز کے میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ کے موقف نہیں ہے، میرا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں بھی موقف ہے کہ وہ بھی آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے بزرگوں نے تصوف کے نام کے اوپر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا کرتے ہوئے جس چیز کو آپ نے پیغمبر کلیم کیا ہے، یا آپ کے ماننے والے دوسرا جو لاہوری گروہ ہے انہوں نے مجدد کلیم کیا ہے، انہوں نے اسی تصوف کے نیریٹو کو ہی آگے لے کے چلے ہیں، اس کا قرآن و سنت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی ٹیکسٹ بک کلیئر نہیں کریں گے کس سلیبس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ جس کی آواز اونچی ہے، جس کے ساتھ لوگ زیادہ لگ جائیں گے وہ حق پہ ہوں گے۔ سب سے پہلے اپنا سلیبس کلیئر کریں کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں، پھر اس کتاب کی زد میں چاہے کوئی بڑا آتا ہو چاہے کوئی چھوٹا۔ سب سے پہلے تو میں موٹی بات کروں گا، جو آپ جس طریقے میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں۔ یہ نماز کا طریقہ وہی ہے جو دیوبندیوں اور بریلویوں کا ہے۔ ویسے دیوبندیوں اور بریلویوں کو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، ان کے عقیدوں کے اندر خرابی موجود ہے، تو ان کی نماز کا طریقہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے؟ وہ بھی بخاری مسلم سے لیں نا، وہ تو آپ نے لیا ہوا ہے۔ وہ تو آپ کے جو اس وقت کے جو جن کو آپ خلیفہ صاحب بولتے ہیں، انہوں نے تو کہا کہ ہم حنفی ہیں، ہم تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حنیفہ کا درجہ آپ کے نزدیک غلام احمد قادیانی صاحب سے زیادہ ہے، تو یہی مطلب ہوا نا۔ تو آپ تو مانیں گے کہ نہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیوں منسوب کیا ہوا ہے؟ آپ اس شخص کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیوں نہیں کرتے کہ جن کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، جن کی قبر مدینے میں ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس معاملے میں ریویو کریں اور وہ دیکھیں کہ کس لیول کا دھوکہ ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، اکثر آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی وہ نبی الاسلام کے بیٹے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم بڑا ہوتا تو یہ پیغمبر ہوتا، تو اس سے پتا چلا کہ پیغمبری باقی ہے۔ تو میں نے کہا تھا یہ بخاری میں کھول کے پڑھیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا تھا صحابی رسول سے کہ آپ نے نبی الاسلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ پیغمبر ہوتا، لیکن چونکہ نبی الاسلام پہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام تو یہ پوری روایت میں تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی۔ آپ کو آدھی بتائے گی کہ یہ بیٹا بڑا ہوتا تو پیغمبر ہوتا، لہذا نبوت جاری ہے۔ وہ تو قرآن میں بھی آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ بالفرض، اور یہ بالفرض تو میں کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی اگر ابراہیم بڑے ہوتے تو پیغمبر ہوتے، مراد یہ کہ پیغمبری نہیں ہے اس لیے یہ بڑے نہیں ہوئے۔ اور یہ آگے صحابی کا قول اس بخاری کے حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم بچپن میں اس لیے فوت ہو گیا کہ حضور پہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بیٹا ان کا مرد تک نہیں پہنچے گا، ورنہ اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے نا تو حضور کا بیٹا بھی پیغمبر ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی چیز کلیئر ہوگی کہ زید بن حارثہ حضور کے بیٹے نہیں ہیں، وہ منہ بولے بیٹے ہیں، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، یعنی خاتم النبیین کا تقاضا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے۔ باقی آپ اس کا ترجمہ جو سیل آف دا پروفٹ کرتے ہیں، نبوت کی مہر بالکل درست ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ مفہوم تو بخاری مسلم میں ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور جتنے لوگ گزرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک اینٹ لگ جائے تو یہ پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ جب ایک اینٹ نبی الاسلام ہے تو پھر تو جگہ ہی کوئی باقی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ سیل آف دا پروفٹ کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے حضور کی مہر سے آئیں گے، نہیں۔ سیل کا مطلب ہے کہ اب یہ لفافہ سیل ہو چکا، یا مہر بھی لیتے ہیں تو مہر کا مطلب ہے کہ جج جب فیصلہ سنا کے اینڈ پہ ڈاکومنٹ پہ مہر لگاتا ہے، اس کے بعد قلم توڑ دیتا ہے، اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہے۔ تو خاتم کا مطلب جو آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن اس کا مفہوم غلط ہے۔ اور خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم میں کہ مجھے اللہ نے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی، اور مسلم شریف میں ہے کہ 6، اور چھٹی یہ ہے کہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم ہوگی، وہاں خاتم کا لفظ موجود ہے۔ تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے
अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ। अब मुझे बताएं, हारून पैगंबर थे ना। अगर उम्मती नबी बनने का कोई अहल था ना तो मौला अली अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि बुखारी मुस्लिम दोनों में गज़वा तबूक के मौका पर हुजूर ने पीछे छोड़ा तो हजरत अली रो पड़े। ये पहला और आखिरी मौका था कि मौला अली को हुजूर किसी जंग में साथ नहीं लेके जा रहे। सारी जंगें ही मौला अली ने जिताई हुई हैं, बदर, ओहद, खंदक, खैबर। गज़वा तबूक तो रोमन एम्पायर से टकराना था। हुजूर ने फिर दिलजोई के लिए फरमाया कि तू इस पर राजी नहीं है कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ। हारून तो पैगंबर थे, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए, सैयदना हारून को छोड़ के गए अपनी जगह उम्मत के ऊपर। तो मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं बच्चों और औरतों के ऊपर और माजूरों के ऊपर, ये दिलजोई के लिए। लेकिन साथ बोला मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी मौला अली जो हारून की मानंद थे, हुजूर खुद बोल के कह रहे हैं कि हारून और मूसा की जो निस्बत है, तो हारून पैगंबर थे ना, सबसे ज्यादा इस उम्मत में कोई अहल था ना पैगंबर बनने का तो मौला अली होते। लेकिन आपने फरमाया तेरी निस्बत है मेरे साथ मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। इससे क्या बेहतर मौका था जो आप लोगों को कहा जाता है कि जी आपने बनु इसराइल से ईसा इब्न मरियम उधार ले लिया है, तो आप इस उम्मत से क्यों नहीं गुलामत कादियानी को ले रहे? भाई अगर हमने इस उम्मत से उधार लेना है तो हम मौला अली को क्यों ना ले, जो बनु इस्माइल से भी हैं, हुजूर के दुनिया और आखिरत में भाई हैं, हुजूर की नस्ल आले मोहम्मद उनसे चली है। लेकिन अल्लाह का शुक्र हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है, और मौला अली के फजाइल में पहली हदीस बुखारी के फजाइल अली वाले चैप्टर में यही है, मुस्लिम में भी, कि अली की मेरे साथ वही निस्बत जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अगर मौला अली नबी नहीं ना, उम्मती नबी, तो सर कोई भी नहीं। मेरा ख्याल नहीं है कि गुलाम कादियानी भी ये जुर्रत करे कि वो ये कहें कि जी मेरा मर्तबा मौला अली वाला है। तो अगर मौला अली को वो टाइटल नहीं मिला ना तो सर बाकी तो सब भूल जाएं। सुन, मैंने तिरमिज़ी की वो रवायत इसलिए नहीं पेश की कि उसकी सेहत में इख्तलाफ करते हैं हजरत उमर वाली, अगरचे मेरे नजदीक वो हसन दर्जे की है, लेकिन ये तो बुखारी मुस्लिम में है कि हारून की जो निस्बत थी मूसा के साथ, अली की मेरे साथ वो, ठीक है। और गदीर खुम की हदीस सही मुस्लिम में कुरान और अहले बैत की मोहब्बत रखने वाला, अहले बैत को चाहने वाला कभी भी किसी गलत अकीदे से डिसीव नहीं हो सकता। हजरत अली की शान खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए भी हम हजरत अली की शान में जो हदीस है वो कोट करते हैं कि अगर मौला अली नबी नहीं है तो सर फिर कोई भी नहीं है, जिनको हुजूर ने खुद हारून कह दिया। और तो किसी शख्स को नहीं ना कहा। मूसा के लिए हारून क्या था? पैगंबर, और कुरान में दुआ मांग के लिया था। और मूसा के लिए अगर उनका भाई हारून पैगंबर है तो हुजूर का भाई मौला अली वो पैगंबर होना चाहिए था। लेकिन हुजूर ने साथ कहा अली तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अगर मौला अली नबी नहीं ना, उम्मती नबी, तो फिर तो कोई भी नहीं, इल्ला ये कि जो हजरत ईसा इब्न मरियम की एक्सेप्शन है बुखारी मुस्लिम में आई। खैर ये अलग से टॉपिक है, आप मेरी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाएगा।